الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر
صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج اس محفل کا مجلس کا انعقاد تاجدار سمنا کانفرنس کے عنوان سے کیا گیا ہے، اور میری عادت ہے اور ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو عنوان کا پابند رکھا جائے۔ اب میری 3 ذمہ داریاں ہو گئیں آج کی شب میں۔ ایک وہ ذمہ داری جو شریعت کے حوالے سے مسلک نے ہمیں دی ہے، دوسری وہ ذمہ داری جو خانقاہ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، اور تیسری وہ ذمہ داری جو اس مجلس کے انعقاد کرنے والوں نے جو عنوان مرتب کیا ہے، اس عنوان کی ذمہ داری۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں ذمہ داریوں کے حق کو کسی حد تک ادا کر سکوں۔ آپ سب دعا فرمائیں، مولا ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل محبوب یزدانی تارک السلطنت میر سلطان سید وحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کی یاد میں ان کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں اشعار کی شکل میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ مجھے آج کی اس محفل کا عنوان معلوم نہیں تھا، اچانک معلوم ہوا۔ بالکل یہاں آتے آتے چلتے چلتے ذہن پہ کچھ زور دیا اور کچھ اشعار یاد آ گئے، تو اسے میں نے محفوظ کر لیا۔ اپنی اس چھوٹی سی کاوش کو میں آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ سارے جگ میں ہے سلطانی، سارے جگ میں ہے سلطانی، یا سید اشرف سمنانی، سارے جگ میں ہے سلطانی، یا سید اشرف سمنانی، دنیا ہے تمہاری دیوانی، دنیا ہے تمہاری دیوانی، یا سید اشرف سمنانی، سارے جگ میں ہے سلطانی۔ تیری مدحت ناممکن ہے، تیری عظمت لاسانی ہے، تیری مدحت ناممکن ہے، تیری عظمت لاسانی ہے، تم ہو محبوب یزدانی، یا سید اشرف
سنانی تم ہو محبوب یزدانی یا سید اشرف سنانی سارے جگ میں ہے سلطانی یا سید اشرف سنانی دنیا ہے تمہاری دیوانی اللہ کی محبت میں تو نے ٹھکرایا تخت شاہی کو اللہ کی محبت میں تو نے ٹھکرایا تخت شاہی کو کیسی ہے بڑی یہ قربانی کیسی ہے بڑی یہ قربانی یا سید اشرف سنانی کیسی ہے بڑی یہ قربانی یا سید اشرف سنانی سارے جگ میں ہے سلطانی یا سید اشرف سنانی دنیا ہے تمہاری دیوانی ہے تیرے غلام بے مایا بس تیرے کرم سے آسودہ ہے تیرے غلام بے مایا بس تیرے کرم سے آسودہ حاصل ہے انہیں ہر آسانی یا سید اشرف سنانی حاصل ہے انہیں آسانی یا سید اشرف سنانی سارے جگ میں ہے سلطانی یا سید اشرف سنانی دنیا ہے تمہاری دیوانی اور یہ بھی حقیقت کا شعر سماعت فرمائیں ہر ایک کو شفا مل جاتی ہے بس چلو بھر پی لینے سے ہر ایک کو شفا مل جاتی ہے بس چلو بھر پی لینے سے ہے نیر کا یہ کیسا پانی ہے نیر کا یہ کیسا پانی یا سید اشرف سنانی نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مخدوم اشرف حضور قائد ملت ہر ایک کو شفا مل جاتی ہے بس چلو بھر پی لینے سے ہر ایک کو شفا مل جاتی ہے بس چلو بھر پی لینے سے ہے
نیر کا یہ کیسا پانی، یا سید اشرف سنانی ہے نیر کا یہ کیسا پانی، یا سید اشرف سنانی سارے جگ میں ہے سلطانی، یا سید اشرف جسمانی دنیا ہے تمہاری دیوانی، یا سید اشرف سنانی۔ ایک بار اور جھوم کے محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے اس کا ایک آسان سا اور سلیس ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کیجیے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی اے وہ جو ایمان لا چکے، ایمان والوں سے رب کہہ رہا ڈرو اللہ سے۔ مولا ڈرتے تو ہیں، ڈرتے نہ ہوتے تو تیری توحید کا، تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا، تیری الوہیت پر ایمان لاتے۔ ڈرتے تو ہے مولا، تبھی تو صاحب ایمان ہے، اور ہم ڈرنے والوں سے کہہ رہے ہیں مولا تو ڈرو اللہ سے۔ خطاب سب سے نہیں ہے، خطاب ان سے ہے جو ایمان لا چکے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب اللہ سے ڈرنے؟ اس بات کو بھی خوب سمجھیے۔ اللہ سے ڈرو کیا مطلب سمجھایا آپ نے؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، نماز کا وقت ہے نماز نہ پڑھو؟ اللہ سے ڈرو، مالک نصاب ہو زکات نہ دو؟ اللہ سے ڈرو، صاحب استطاعت ہو حج نہ کرو؟ اللہ سے ڈرو، برائیوں میں زندگی گزارو؟ اللہ سے ڈرو، سود دو اور سود لو؟ اللہ سے ڈرو، سنیما اور تھیٹر جاؤ؟ اللہ سے ڈرو، بیویوں پہ ظلم کرو؟ اللہ سے ڈرو، یتیموں کا مال کھاؤ؟ اللہ سے ڈرو، پڑوسیوں پر ظلم کرو؟ اللہ سے ڈرو، جوا کھیلو؟ کیا یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرو مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو، نماز کا وقت آئے نماز پڑھو۔ اللہ سے ڈرو، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھو۔ اللہ سے ڈرو، مالک نصاب ہو زکات دو۔ اللہ سے ڈرو، صاحب استطاعت ہو حج کرو۔ اللہ سے ڈرو،
برائیوں میں زندگی نہ گزارو، اللہ سے ڈرو سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو جوا نہ کھیلو، اللہ سے ڈرو سنیما اور تھیٹر مت جاؤ، اللہ سے ڈرو بیویوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اسلام کو کما حقہ قبول کر لو، تقوی کی زندگی گزارو، مطلب اسلام کو کما حقہ قبول کر لو، یعنی عمل صالح والے ہو جاؤ۔ تو ایمان والے تو آپ پہلے ہی سے تھے، اب اللہ کے اس مطالبے کو آپ نے پورا کر دیا، اتقوا اللہ والے ہو گئے، عمل صالح والے ہو گئے، تو اچھے عمل بھی آپ کے پاس آ گئے، ایمان بھی آپ کے پاس آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان و عمل ہے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ ایمان و عمل کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان و عمل، یہ ایمان و عمل وہ ہے جنت کی بہاریں ملیں گی ایمان و عمل سے، جہنم سے چھٹکارا ملے گا ایمان و عمل سے، یہاں کی کامیابی کا دار و مدار ایمان و عمل پہ، دنیا کی فیروز بختی حاصل ہوگی ایمان و عمل پہ، آخرت کی بھلائی ملے گی ایمان و عمل سے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان و عمل کافی ہے جنت کی بہاروں کے لیے، ایمان و عمل کافی ہے جہنم سے چھٹکارے کے لیے، ایمان و عمل کافی ہے آخرت کی بھلائی کے لیے، ایمان و عمل کافی ہے یہاں کی کامیابی کے لیے، ایمان و عمل کافی ہے وہاں کی کامیابی کے لیے، ایمان و عمل کافی ہے۔ تو جب یہ ایمان و عمل ہمارے پاس آ گیا اور جنت مل ہی گئی تو پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین؟ پھر ہمیں کسی سچے کی ضرورت کیا؟ ارے جب جنت مل ہی جائے گی ایمان و عمل سے تو پھر کسی سچے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ ایمان تو میرے فضل سے مل گیا، اب عمل صالح والے ہو جاؤ، جب ہو جاؤ تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تو تو جنت دے ہی دے گا ایمان و عمل سے، تو پھر کسی سچے کی ضرورت کیا؟ کسی سچے کی ضرورت کیا؟ سمجھیے آپ اس بات کو، آج میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اور ایمان رب کے فضل سے ملتا ہے، ایمان بڑے فضل سے، رب کے بڑے فضل سے ملتا ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس میٹلزم کے زمانے میں، مادیت کے زمانے میں ہم نے ایمان کو سب سے زیادہ کم قیمتی چیز سمجھی ہے، ڈس ویلیو کیا ہے۔ لیکن میرے پیارے تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کی عظمت کو رب نے قائم کر دیا ہو، جس کی اہمیت کو رب نے قائم کر دیا ہو، تمہارے ڈس ویلیو کرنے سے وہ ڈس ویلیو نہیں ہو۔ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ رب کے فضل سے تمہیں ملا، یہ کتنا قیمتی ہے میں بتاؤں؟ کتنا قیمتی ہے مجھے بتاؤ میرے پیارے، تم جب تک زندہ ہو تبھی تک تو سارے رشتے ہیں، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بھائی کا پیار، بہن کا پیار، دوست کی دوستی، احباب کا پیار، یہ سب کب تک؟ جب تک زندہ ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، تمہیں اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں قبر کی تنہائیوں میں ڈالنے کے لیے، تو کوئی تمہارے ساتھ جاتا ہے کیا؟ کہو نا ماں سے، اے ماما، اے ماں تیری ممتا کو سلام، میں چند منٹوں کے لیے تیری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو بے چین ہو جاتی تھی۔ اے باپ تیری شفقتوں کو سلام، مجھے اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو بے چین ہو جاتا تھا، لیکن آج مجھے تنہائیوں میں چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے، کہاں لے جا رہے ہو؟ چلو نا میرے ساتھ، زندگی بھر میرے ساتھ تم نے دیا، میری شفقتیں رہی، ماں کی ممتا رہی۔ اے ماں تیری ممتا کو کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہی ہے؟ تنہائیوں میں مجھے لے جا کر چھوڑ کر چلے آئیں گے، چلنا میرے ساتھ۔ بولو کوئی ساتھ جائے گا؟ ماں کی ممتا کھڑی دیکھتی رہے گی، باپ کی شفقت کھڑا دیکھتا رہے گا، بھائی کا پیار بھی کھڑا رہے گا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔
صرف تم جاؤ گے، لیکن قربان جاؤ، جہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا وہاں یہ ایمان ہی ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور قائد ملت۔ کچھ نہیں جائے گا تو ایمان ہی تمہارے ساتھ۔ اور کتنا قیمتی ہے ایمان، اگر ایمان کی قیمت و قدر پر تقریر کی جائے تو اس کے لیے خود گھنٹوں چاہیے، لیکن میں اختصار سے انتہا کی بات بتا دوں۔ اتنا قیمتی ہے ایمان، اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کے شامت اعمال کی بنیاد پر، عمل کی خرابی کی بنیاد پر ایمان پر خاتمہ ہو، لیکن عمل اگر کسی کے خراب رہے تو ہو سکتا ہے رب کی مرضی ہے وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا سزا کے طور پر، اور جب تک وہ چاہے گا سزا دے گا، پھر سزا پوری کرنے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو پھر جنت میں جاؤ گے، یہ صحیح ہے۔ لیکن شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا نا تو یہ ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے، جہنم میں کوئی جانے کو تیار ہوگا کیا؟ زندہ باد نعرہ، لیکن ایمان کتنا قیمتی، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو تمہارے ایسے برے وقت میں جہنم میں بھی ایمان تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اب پوچھو ایمان سے، کیا ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو یہ جہنم میں کیسے؟ تو پیارے قربان جاؤ اس ایمان کے کہ ایمان بولے گا ارے آج اگر اس کے برے وقت میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اسے کون سی چیز جنت میں لے کر جائے گا؟ ارے میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا قیمتی ہے ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظیم دولت رب کے فضل سے تمہیں ملی ہے، سبحان اللہ۔ رب کے فضل سے ملی ہے۔ اب تم نے تقوی کی زندگی گزارنی شروع کر دی، عملے سالے والے ہو گئے، یہ سرمایہ بھی اکٹھا ہو گیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو چیز آ کر جاتی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان آتا بھی ہے، ایمان جاتا بھی ہے۔ جو ایمان و عمل تمہیں جنت دلائے گی، جہنم سے چھٹکارا دلائے گا، اس ایمان کا معاملہ یہ ہے اگر یہ آ کر واپس نہیں جاتا تو کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ اور جو چیز آ کر چلی جاتی ہو، پیسہ آتا بھی ہے، پیسہ جاتا بھی ہے، تبھی تو اسے تجوری میں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اگر پیسہ کسی کے گھر میں آ کر اس کے جانے کا کلچر نہیں ہوتا تو گھر میں کہیں بھی پھینک دیتے، آ گیا جائے گا نہیں، لیکن جانے کا شبہ ہے اسی لیے تو اسے تجوری میں لاک کر کے رکھتے ہو کہ آیا ہے تو جا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایمان آتا بھی ہے، ایمان جاتا بھی ہے، تو جو چیز آ کر چلی جاتی ہو اس کی حفاظت ہے نا، اس کی حفاظت ضروری ہے نا۔ تو پیارے غور سے سنو، یہ ایمان و عمل جو قیمتی سرمایہ ہے جس سے تمہیں جنت ملے گی، جس سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، آخرت کی کامیابی ملے گی، تو وہ ایمان آتا بھی ہے، وہ ایمان جاتا بھی ہے۔ تو جو ایمان آ کر چلا جاتا ہو تو اس کی حفاظت ضروری، تو اس کی حفاظت کے لیے کونوا مع صادقین، سچوں کو ساتھی بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ اس کی حفاظت کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کو ساتھی بنانا ضروری ہے۔ اور مثال دیں، ایک بڑے ہی پاپولر پرسنالٹی کی مثال دیتا ہوں، دیکھا کسی نے نہیں لیکن جانتے سب اس کو، بہت فیمس ہے اور بڑا ساتھ رہتا ہے آپ کا اس کا، اور آپ سب جانتے ہیں مسٹر انگلش کو نہیں جانتے ہیں؟
کون ہے جو نہیں جانتا؟ دیکھا کسی نے نہیں، لیکن بڑا پاپولر ہے اور بڑا ساتھی ہے، سنگی ہے، یہ ہے نا، بڑا سنگی، یہ اپنے کام میں جن سنگی ہے۔ آپ یہاں تک آئے نا، آپ کے ساتھ ساتھ آئے کہ چلو چانس لیتے ہیں، شاید اس ذکر کی محفل سے، برکت والی محفل سے اسے لوٹا دوں گھر۔ بستر یاد آیا، رات کا جاگنا یاد دلایا، سب کچھ کیا، لیکن بزرگوں سے محبت جو آپ کے دلوں میں ہے وہ اس کی تمام سازشوں پہ غلبہ پا گئی۔ آپ یہاں کوشش تو اس نے سب کر ڈالی، یہاں تک ساتھ آیا، اور ابھی بھی جو لوگ چائے پینے کے بہانے سے باہر جائیں گے نا، پھر اپنی کوشش شروع کر دے گا کہ چلو اس کو چائے پلا کے یہیں سے گھر لے چلتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں بڑا پرامٹ ہے، لیکن آج کا ابلیس مجھے بتاؤ ایمان والا تھا کہ نہیں؟ میرے پیارے بہت مضبوط عقیدہ توحید کا مالک تھا، بہت بڑے عمل کا سرمایہ رکھتا تھا، 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی تھی۔ کتنے سال تک؟ 6 کروڑ برس تک۔ یہاں 40 ایک چلے میں لوگ اتنا اتراتے ہیں، اتنی ضمانت اور گارنٹی کی بات کرتے ہیں، کیلکولیٹر لے کے حساب لگاتے ہیں۔ آپ سوچو، اس کے پاس تو 6 کروڑ برس کی عبادت تھی، اتنے سجدے تھے اس کے پاس، اتنے سجدے تھے کہ تمثیلاً کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بکھیر دیا جائے تو رائی کے دانے کے برابر بھی زمین پہ جگہ نہیں بچے گی، اتنے سجدے۔ کیا ہوا؟ اتنے مضبوط عقیدے توحید کا مالک، اتنا زبردست عمل رکھنے والا، کسی ایمان و عمل کے بازو پر پرواز کرتے کرتے اتنی بلندی پر گیا، اتنی بلندی پر گیا کہ اللہ نے اسے جنت میں آنے جانے کی اجازت دے دی، اور وہ جنت میں جاتا تھا جناب، جھولے پر بیٹھتا تھا۔ جی ہم نے تو ابھی دلوں میں یہ ارمان بسا رکھے ہیں، وہ بیٹھ چکا ہے، جو آج یہاں زمین پہ پھرتا پھرتا مارا مارا گھوم رہا ہے، یہ جنت کی سیر کر کے آیا، جنت کے جھولے پر بیٹھتا تھا، اب بیٹھ کر جھولے پر فرشتوں کو درس دیتا تھا، توحید ربانیہ کا، صفات الہیہ کا درس دیتا تھا، پڑھاتا تھا فرشتوں کو۔ بولو پیارے، انصاف سے بولو، ایمان رہا کیا؟ جب ایسے کا ایمان چلا جاتا ہے، ایسے کا جو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، تو یہ حشرات الارض کی طرح گلیوں میں پھرنے والے پتہ نہیں کون سی ضمانت لیے بیٹھے۔ کیوں گیا ایمان اس کا؟ کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ عابد بڑا تھا، زاہد بڑا تھا، متقی بڑا تھا، عالم بڑا تھا، گیا کیوں پھر؟ آج کے بھی سارے زاہد متقی عالم سن لیں، گیا کیوں پھر؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو، یہ بھی تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، یہ نہیں جھکا۔ تو جتنے سچے تھے وہ جھک گئے، سچے کے ساتھی ہو گئے، یہ نہیں جھکا۔ اگر یہ بھی سچے کا ساتھ دے دیتا تو بچ جاتا نا، اس نے سچے کو ساتھی نہیں بنایا تو عمل غارت کر دیے گئے، ریاضتیں تباہ کر دی گئی، مجاہدات فنا کر دیے گئے، ایمان سلب کر لیا گیا، اس لیے کہ وہ سچوں کا ساتھی نہیں بنا۔ تو جتنے سچے تھے وہ جھک گئے، یہ نہیں جھکا۔ اب یہیں پر میں تھوڑی سی ایک اصلاح بھی کر دیتا ہوں۔ لوگ تمثیلاً کہہ دیتے ہیں نا کہ تیری نماز ہے تو شیطان ابلیس کی طرح، کہتے ہیں نا لوگ، کچھ گمراہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تیری نماز کیا نماز، تیری نماز تو ابلیس کی طرح۔ میرے خیال سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابلیس جب عبادت کرتا تھا نا تو ایمان کی حالت میں عبادت کرتا تھا، اور یہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ارے حضور قائد ملت،
جانشین حضور سرکار کلام، ارے زندہ باد۔ اس کی عبادتیں تو حالت ایمان میں تھی اور ان کی عبادتیں تو ایمان کے بغیر ہے، تو میرے خیال سے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ خیال عوامی طور پر آتا ہے کہ ارے بھائی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، ریاضتیں تباہ کر دی، مجاہدات فنا کر دیے گئے، عمل غارت کر دیے گئے، یہی سمجھتے ہیں نا؟ صرف ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تو سب کچھ تباہ؟ میرے پیارے، تو پھر ہمیں بھی تو رب نے سجدے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو کما حقہ۔ تو پیارے ہماری بھی پیشانیاں نہ جانے کتنے سجدوں سے محروم ہیں، اس کے باوجود بھی گنہگار تو ہیں لیکن صاحب ایمان ہے، تو وہ ایک سجدہ نہ کرے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، عمل غارت کر دی جائیں گی، ریاضتیں تباہ کر دی جائیں گی، مجاہدات فنا کر دی جائیں گے، اور ہماری پیشانیاں ہزاروں سجدوں سے محروم ہوں پھر بھی ہم صاحب ایمان رہیں گے۔ میرے پیارے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے اللہ نے ایمان سلب نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ کرنا یا نہ کرنا یہ عمل ہے، اور عمل کی خرابی سے کوئی کافر نہیں ہوتا، عمل کی خرابی سے گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، نبی سے اپنے کو بہتر کہا، یہ عمل نہیں یہ عقیدہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار قائد ملت، جانشین حضور سرکار کلام۔ نبی سے اپنے کو بہتر کہا، یہ عمل نہیں یہ عقیدہ ہے۔ جیسے ہی گستاخی کی نبی کی شان میں ایمان سلب کر لیا گیا، ریاضتیں تباہ کر دی گئی، مجاہدات فنا کر دیے گئے، اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو اس کی محبوبین کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا وہ سب کچھ کرے گا لیکن صاحب ایمان نہیں ہوگا، صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انظر کیف ضربونک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے محبوب دیکھو دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، اے محبوب دیکھو دیکھو، کوئی تمہیں شاعر کہتا ہے، کوئی تمہیں ساحر کہتا ہے، کوئی تمہیں مجنون کہتا ہے، کوئی تمہیں دیوانہ کہتا ہے، اے محبوب دیکھو دیکھو تمہاری یہ کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، تو اے محبوب یہ جو بکواسیں کرتے ہیں، یہ جو تمہاری بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ہو رہے ہیں، یہ جو تمہیں اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جو تمہیں شاعر کہہ رہے ہیں، جو تمہیں ساحر کہہ رہے ہیں، اے محبوب تم ان کی بکواسوں کو مت دیکھو، بلکہ اے محبوب یہ دیکھو کہ میں انہیں کیا کہتا ہوں، میں انہیں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، اور محبوب ایسے گمراہ ہوئے کہ فلا یستطیعون سبیلا، اب ان میں اس بات کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ یہ لوٹ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار سمنا کانفرنس حضور سرکار قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ اس بات کی طرف ان میں استطاعت بھی نہیں ہے، عمل کی خرابی سے انسان گنہگار ہوتا ہے اور عقیدے کی خرابی سے خارج الاسلام ہوتا ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، دیکھو پہلے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، نہیں معلوم تھا، لیکن بعد میں جب رب ناراض ہوا، ایمان سلب کیا گیا، ریاضتیں تباہ کی، تب تو اس کو خبر ہو گئی نا کہ بھئی ہم نے بڑا غلط کر لیا، غلط کر لیا نا، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مغفرت مانگنی چاہیے تھی نا،
کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، میں اپنی خطاؤں سے اپنے جرموں سے تیری بارگاہ میں توبہ چاہتا ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ کیا مانگنا چاہیے تھا؟ مغفرت مانگنا چاہیے تھا، لیکن پیارے دیکھو وہ مغفرت نہیں مانگتا، مہلت مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ مہلت مانگتا ہے، اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے محبوبین کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا اللہ اسے تو ایمان کی توفیق کا سایہ ہی ہٹا لے گا۔ تو جب ایمان کی توفیق ہٹ جائے گی تو وہ سب کچھ کرے گا لیکن صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد آ گئی، میں اس کے حوالے سے آپ کو سناؤں۔ ایک بار حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رب کی بارگاہ میں ایک عجیب تمنا کی، ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا، مولا میں ابلیس سے ملنا چاہتا ہوں یا اللہ۔ اور آپ کو خدا رہا آپ یہ کبھی دعا مت کیجیے، یہ تمنا آپ، اور ویسے بھی کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے ولی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، مولا میں ابلیس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا اللہ نے آپ کی اس خواہش کو قبول بھی کر لیا؟ ابلیس کو حکم دیا ہے جا میرے ایک محبوب بندے نے تجھے طلب کیا، جا اس کی بارگاہ میں حاضری دے۔ آیا بہت ناراض، بڑے بگڑے ہوئے تیور میں آیا، پیشانیوں پہ بل پڑا ہوا، جنون کی کیفیت ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے نا کہ جب تک ان کے پاس رہوں گا میرا سارا نیٹ ورک بند رہے گا، اور وہ اپنے کام میں ہے بڑا پرompt، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں جب تک رہوں گا سارا نیٹ ورک بالکل بند رہے گا۔ جھنجھلایا ہوا ہے، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ کیا ضرورت پڑ گئی میری آپ کو؟ کیوں مجھے ڈسٹرب کیا آپ نے؟ کیوں بلایا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں اصل میں اس الجھن میں ہوں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ رب تجھے جھکاتا رہا تو جھکتا رہا، 6 کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا، ارے ایک سجدہ اور کر لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ ارے کر لیتا تو بچ جاتا نا۔ 6 کروڑ برس تک وہ رب جھکاتا رہا تو جھکتا رہا، یہ ایک سجدے میں انکار کر بیٹھا، کیوں نہیں جھکاتا؟ بڑے تیور سے وہ کیسے جھکتا؟ کیسے جھکتا؟ ارے رب اپنے سامنے جھکا رہا تھا تو جھک رہا تھا، غیر کے سامنے جھکائے گا تو کیسے جھکوں گا؟ یہ جواب دیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا آئے ہے ارے ظالم، اب میں سمجھا کہ تو عبادت کر کے عابد تو بڑا بن گیا لیکن عارف نہیں بن سکا۔ عبادت کر کے عابد تو بڑا بن گیا لیکن عارف نہیں بن سکا۔ عارف بنتا تو یہ نہ دیکھتا کہ رب کدھر جھکا رہا ہے، تو بس یہ دیکھتا کون جھکا رہا ہے۔ جھکانے والا رب السماوات والارض ہے، جھکانے والا خالق کائنات ہے، جھکانے والا جان و دل کا مالک ہے، جھکانے والا رب السماوات والارض ہے۔ تو یہ نہ دیکھتا کہ کدھر جھکا رہا ہے، تو بس یہ دیکھتا کون جھکا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جانشین حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے پیارے عبادت کرنا اور ہے، راز بندگی کو سمجھنا اور ہے، اور یہی اور آج بہت قابل غور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھو کیا عبادت کا تیور ہے آج، گلی 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 گھوم عبادت کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو جنت ملے گی، نماز پڑھو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، نماز پڑھو گھر میں خیر و برکت ہوگی، نماز پڑھو کاروبار بڑھے گا، نماز پڑھو تجارت بڑھے گا۔ اے بھائی تو یہ نماز عبادت کروا رہا ہے کہ تجارت؟ یہ عبادت کروا رہا ہے کہ تجارت؟ اور ایک چیز یہاں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک وہاں پانے کے لیے۔ یہی تو تجارت کا کلچر اور نیچر ہے کہ انویسٹمنٹ کرو، اس کا پروفٹ لو۔ تو یہ عبادت ہے کہ تجارت؟
ارے ظالم عابد تو بن جائے گا لیکن عارف نہیں بن سکے گا. عارف بننے کے لیے کسی سچے کے پاس آنا ہوگا. سبحان اللہ. کسی سچے کے پاس. ظالم میں تجھے سمجھاتا ہوں بندگی کیا ہوتی ہے, راز بندگی کیا ہوتا ہے, عبادت کیا ہوتی ہے, انداز بندگی کیا ہوتا ہے. صرف عبادت کرنے سے عابد بن جائے گا, عارف نہیں بن سکے گا. مولا علی کی بارگاہ میں وہ دیکھ عبادت کا کیا مزاج دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ما عبدتک اتمم فی جنتک وخوف من نارک ولکن وجدتک اہل العبادہ وعبدتک. اے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں یا تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے. لائق ہے میرے پیارے. تو آپ نے سمجھا یہ گستاخی خطرناک چیز ہے. گستاخوں کو ایمان نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کے جائیں, کل کسی چائے خانے پہ بیٹھے ہوں, کوئی سننے والا نوٹ کر رہا ہو اور ایک گوشہ رہ گیا وہیں انگلی رکھ دے اور آپ کو بے چین کر دے کہ بھائی مولانا کہہ رہے تھے گستاخوں کو ایمان نہیں ملتا. ملا تو ہے. ابو سفیان کو ملا, حضرت خالد بن ولید کو ملا, اکرمہ کو ملا. یہ سب کون لوگ تھے؟ سب کو ایمان تو ملا. تو پیارے یاد رکھو, ایک ہوتا ہے دشمنی, ایک ہوتی ہے گستاخی. دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتی ہے دشمنی اور ایک ہے گستاخی. گستاخی کا تعلق ذات سے ہوتا ہے اور دشمنی کا تعلق پروگرام کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ تو دشمنوں کو ایمان مل جاتا ہے, گستاخوں کو نہیں ملتا. گستاخوں کو نہیں ملتا. ایک لسٹ رکھو, ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر الخطاب نبی کے دشمن تھے, گستاخ نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے, گستاخ نہیں تھے. حضرت ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے, گستاخ نہیں تھے. حضرت اکرمہ ایمان لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے, گستاخ نہیں تھے. ابو جہل گستاخ تھا, عتبہ و شیبہ گستاخ تھا, ابو لہب گستاخ تھا, ابا ابن مغیرہ گستاخ تھا. تو جو گستاخ تھے انہیں ایمان نہیں ملا, جو دشمن تھے انہیں ایمان ملا. جو دشمن تھے انہیں ایمان ملا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار سمنا کانفرنس, حضور قائد ملت. جو نبی کے ذات کے گستاخ ہوتے ہیں انہیں ایمان نہیں ملتا, دشمنوں کو ایمان مل جاتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے, غیوب ہے, دلوں کی حالت جانتا ہے, وہ خوب جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنی جماعت میں برادری میں ابو الحکم کہلانے والے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا اور حبش کے غلام کو ایمان مل گیا. حبش کے غلام کو ایمان مل گیا. تو پیارے اپنے آپ کو گستاخی سے بچاؤ. اور یہی وجہ ہے تم ایک لسٹ رکھو گے, ایمان و عمل قیمتی سرمایہ ہے, اس کی حفاظت سچوں کے ساتھ ہونے سے ہوتی ہے. جب تم دیکھو گے تو تمہارے سامنے ایک لسٹ آئے گی, یہ سارے لوگ جتنے سچے ہیں تمہیں کسی نہ کسی سچے سے منسلک ملیں گے, جڑے ہوئے ملیں گے. آپ بتاؤ, یہ میر میرا, پیر پیرا, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, غوث سمدانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تقوی کی, ریاضت کی, مجاہدات کی, علم کی, کمالات کی, فضل کی, کس چیز کی کمی؟ جو ولایت لے کر پیدا ہوا ہو, قدرت الہیہ غیب سے جس کی تربیت فرمائے, جو جانور کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو وہ فصیح عربی زبان میں بولنے لگے,
وہ غوث اعظم جو خود فرمائے کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے، وہ غوث اعظم جن کا زمانہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے جن کا زمانہ شروع ہوتا ہے، حضرت امام مہدی کے ظہور تک یہ زمانہ غوث اعظم کا، ایسے غوث اعظم کو کس چیز کی کمی؟ بتاؤ کس چیز کی کمی؟ لیکن پیارے، جب ہم نے ایسے غوث اعظم کو، ایسے غوث اعظم کو جہاں نہ علم کی کمی ہے، نہ ریاضت کی کمی ہے، نہ مجاہدات کی کمی ہے، ایسی ریاضت کہ غوث اعظم خود فرمایا کہ سال بھر میں نے صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کر زندگی گزاری ہے، پھر دوسرے سال میں نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر زندگی گزاری ہے، اور تیسرے سال نہ میں نے سوکھی گھاس کھائی نہ میں نے پانی پیا، کچھ نہ کھا کر میں نے زندگی گزاری ہے۔ ایسی ریاضت کہ مجاہدات کے دور سے غوث اعظم گزرے کہ آپ کا سراپا پیکرے نور ہو۔ ایسے غوث اعظم کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن جب ایسے باکمال غوث اعظم کو، ایسے باعظمت غوث اعظم کو، ایسے بااختیار غوث اعظم کو بھی ہم نے جب کسی حضرت شیخ ابو سعید کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے، انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ ہر سچا تمہیں کسی نہ کسی سے سچے سے جڑا ہوا ملے گا۔ اب جس کے پاس کوئی سچا ہی نہ ہو وہ کس سے جڑے؟ بحمدہ تعالی ہمارے پاس سچوں کی لسٹ ہے۔ بتاؤ یہ عطائے رسول، غریب نواز، غیر منقسم ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری، ہند کے راجا، ہمارے خواجہ، کس چیز کی کمی؟ کس چیز کی کمی؟ کس چیز کی کمی؟ تقوی کی، ریاضت کی، مجاہدات کی۔ ایسے غریب نواز، ایسے خواجہ معین الدین چشتی کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو دست قدرت نے غیب سے آپ کی پیشانی اقدس پر لکھ دیا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب تھا جو اللہ کی محبت میں وصال کر۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، چھوڑوں گا نہیں، کہیں کوئی گمراہ نہ کر دے۔ حبیب اللہ خطاب گروہ انبیاء میں، حبیب اللہ خطاب ہے سرور کائنات کا، اور گروہ اولیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے خواجہ خواجگاں کا، خواجہ خواجگاں کا۔ ایسے غریب نواز کے پاس کس چیز کی کمی؟ تقوی کی، ریاضت کی، مجاہدات کی، عمل کی، عظمت کی، کس چیز کی کمی؟ لیکن جب ایسے خواجہ خواجگاں کو، ایسے عطائے رسول کو، ایسے غیر منقسم ہندوستان کے شہنشاہ، ہمارا بھارت بٹا ہے، خواجہ کا نہیں، ہمارے خواجہ اوبھاجت بھارت کے راجا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا چاہنے والے ہند میں ہیں اتنا ہی پاکستان میں بھی ہیں، اتنا ہی بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اتنا ہی سری لنکا میں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا بھارت بانٹا ہے نا۔ کس میں دم ہے کہ خواجہ کی محبت کوئی بانٹ نہ، ہمارے خواجہ اوبھاجت بھارت کے راجا ہیں۔ کس چیز کی کمی؟ کسی چیز کی نہیں، لیکن جب ایسے باکمال خواجہ کو، ایسے باعظمت خواجہ کو، ایسے با اختیار خواجہ کو بھی جب ہم نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر سچا تمہیں کسی نہ کسی سچے سے جڑا ہوا ملے گا۔ ایمان کے لیے نہیں، ایمان تو رب کے فضل سے ملتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر سچا کسی نہ کسی سچے سے جڑا ہوا ملے گا۔ اور جن کی یاد میں یہ ہم نے محفل سجائی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اشرف جہانگیر سمنانی، آپ تصور کرو، سمنان سے چل رہے ہیں، پیدائش سے لے کے تعلیم تک کا ذکر تو مفتی صاحب نے کر دیا، میں آگے نہیں بات کرتا۔ سمنان سے چل رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ پیر کی تلاش میں، پیر کی تلاش میں چلے نکلے۔ اب بیچ میں کون ہے معلوم ہے آپ کو؟
ایسے مخدوم اشرف کہ گھر سے نکلے اور کہیں اگر قیام کر رہے تھے نہ رکتے تھے، اور تھوڑا زیادہ رکنے کی کوشش کی تو حضرت خضر آ گئے. کہا آپ یہاں قیام کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پیر و مرشد بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں خبر دیتے جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سفر شروع کرتے تو وہاں جاتے شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواب کے پاس، کہا کہ بس آپ کا چہیتا ہونے والا مرید آپ سے اتنے فاصلے پر ہے، اطمینان رکھیں جلدی آپ تک پہنچے گا. تو اس سفر میں حضرت خضر جیسی شخصیت میڈییٹر کا کام کر رہی ہے. مرید سے کہہ رہی ہے کہ پیر بے چین انتظار کر رہا ہے، پیر سے کہہ رہا ہے صبر کیجئے وہ آ رہے ہیں. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب کچھ شریف حضرت شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے پاس پہنچتے، کمال کی کمی تو اس وقت بھی نہ تھی، تو حضرت شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سے ملاقات ہوئی. آپ نے مہمان ٹھہرایا ان کو، ایک حجرہ دیا، اس میں کہا آپ قیام فرمائیں. پھر حضرت شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے، بھائی اشرف میں کیا بتاؤں، اس وقت جہان ولایت میں ہنگامہ ہے، روئے زمین کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اپنے دل میں یہ تمنا نہیں رکھتا کہ اے کاش اشرف میرا مرید ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مخدوم اشرف حضور قائد ملت. اشرف میرا مرید ہوتا، لیکن بھائی کیا کروں، آپ حضرت بھائی شیخ علاء الحق پنڈوی کا حق ہے. آپ کو پتا ہے حضرت خضر یہ دنیا ولایت کے سارے مشائقین کو بچا کر آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے جائے، آپ کو اپنے پیر و مرشد. اللہ اکبر. یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. اور جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہنچتے ہیں پنڈوا کی سرزمین پر، تو وہاں سے 6 کلومیٹر کی دوری پر، ابھی وہاں خانقاہ سے 6 کلومیٹر دور ہے مخدوم سمنانی. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواب سارے خدامین کو، اپنے سارے خلفاء کو حکم دیتے تیاری کرو، میرا چہیتا آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، پالکی نکالو، چلو. پالکی لی اور پیر نکلا مرید کے ویلکم کو. اور شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواب کو ہلکا مت لیجئے گا. ان کے بارے میں بھی بتا دوں، وہ پنڈوا شریف میں ہیں، بنگال کی سرزمین پر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا مرید وہ خود نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک تالاب بنوایا تھا، کہا کہ جو میرے اس تالاب میں وضو کرے گا اور کر لے گا میں اسی کو اپنا پیر بناؤں گا. اب جو بھی جاتا اولیاء روزگار بڑے بڑے اولیاء، اب جو بھی وہاں کے لوگ جاتے جیسے ہی تالاب میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ نکالتے تو پانی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی ولایت بھی تالاب میں چلی جاتی ہے. وہ سب اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگتے. ایک ٹیرر پھیل گیا، ولایت کی دنیا میں ایک ٹیرر پھیل گیا، شہرت ہو گئی. اور وہ شہرت پہنچتے پہنچتے سلطان المشائخ محبوب الہی کے پاس پہنچے، دلی پہنچے کہ حضور بنگال میں ایک ایسا شخص ہے جو سب کی ولایت ہی سلب کر لیتا. اس وقت حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی اور حضرت اخی سراج آئین ہند حضرت امیر خسرو آپ کے پاس تشریف فرما تھے. جب یہ خبر سنی کہ ایک بنگال میں ایک ایسا شیر پیدا ہوا ہے جو سارے شیر کو پچھاڑ دیتا ہے، سب کی ولایت سلب کر لیتا ہے، تو سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے میرے کچھار میں ایسا شیر جو بنگال کے شیر کو پچھاڑ دے؟ ہے میرے کچھار میں کوئی ایسا شیر جو بنگال کے شیر کو پچھاڑ دے؟ تو حضرت اخی سراج آئین ہند بہت نیک طبیعت، بالکل صوفی مانوس، بالکل سیدھے سادے بولے،
ان کا بھی علاقہ بنگالی میں رہنے والے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے تو میری ماں کی بھی عیادت کیے ہوئے مجھے بہت دن ہو گئے, میں اپنی ماں کی خیریت بھی لے لوں گا, کچھ ان کی خدمت میں بھی رہ لوں گا, اور انشاءاللہ آپ کا حکم. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں پشا دوں گا, یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا کہ حضور میری ماں سنا ہے کہ بیمار ہے تو ماں کی خدمت بھی مل جائے گی, ان کی زیارت بھی ہو جائے گی, اگر آپ حکم دیں تو میں گھر ہوا ہوں. کیا بات ہے بزرگوں کی, گھر ہوا ہوں. حضرت اخی سراج آئین ہند پہنچتے ہیں. شرط تھی کہ مجھ سے بعد میں ملنا, پہلے میرے تالاب میں وضو کرو. خود دامی نے کہا کہ بزرگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میری شرط ہے, ان سے کہو کہ وضو کر لیں, میرے تالاب میں آئے. حضرت اخی سراج آئین ہند اچھا آپ گئے تالاب کے کنارے, آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالا اور جب ہاتھ اٹھایا تو پورے تالاب کا پانی آپ کے چلو میں آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تالاب خوش, تالاب خوش. اس پانی کو اٹھا کر آپ نے اونچائی پر پھینک دیا. کہا جاؤ, خادموں سے کہا اپنے مالک سے کہو جا کر کہ ایک مسافر آیا ہے وضو کرنا چاہتا ہے, خالی ایک چلو ہی میں اس کا تالاب خشک ہو گیا, باقی پانی کا انتظام کریں. دوڑے دوڑے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کے پاس گئے, کہ حضور آج تو ایک ایسا آیا ہے جس تالاب نے سب کی ولایت سلب کر لی, اس نے تو پانی ہی سلب کر لیا. جیسے یہ خبر سنی دوڑے دوڑے آئے, حضرت اخی سراج آئین ہند کے قدموں میں گر گئے کہ حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. جب حضرت اخی سراج نے اس قدر نیاز مند دیکھا, اس قدر عقیدت رکھنے والا, محبت کرنے والا نیاز مند دیکھا, کہا تمہاری نیاز مندی, تمہاری عقیدت, تمہاری محبت تو کچھ اور کہتی ہے, لیکن تمہارا عمل تو کچھ اور اعلان کر رہا تھا. آخر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا حضور میں غریب و ناتواں اس دنیا کی بھیڑ میں کہاں کہاں در بدر گھومتا اپنا شاید تلاش کرنے کے لیے, تو میں نے یہی طریقہ نکلا کہ جو مجھ سے اوپر ہوگا میں اسی سے مرید ہو جاؤں. میں نے تو شاید پانے کے لیے یہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت, جانشین حضور سرکار کلام, نعرہ تکبیر. پانے کے لیے کیا تھا. حضرت اخی سراج آئین ہند نے اپنی عدالت میں داخل کیا اور تبرکات میں عطا فرمایا. وہ علاء الحق پنڈوی گنج نبات جنہیں سلطان المشائخ محبوب الہی نے بنگال کا شیر کہا تھا. سبحان اللہ. آپ سمجھ لیجیے وہ شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات نکلتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے 6 کلومیٹر بعد پالکی لے. پالکی ایک پالکی بیٹھے گئے, جیسے انتظار کر رہے تھے کہ مخدوم سمنا نظر آئے. ایک طرف اضطراب تھا شیخ کو دیکھنے کا, اور ایک طرف شیخ کو اپنے چہتے مرید کو دیکھنے کا اضطراب رہا ہوگا. جب آمنا سامنا ہوا ہوگا تو کیا منظر رہا ہوگا, کیا کیفیت رہی ہوگی. جیسے مخدوم پاک آئے, پیشانی چومی آپ کی, آپ کو سینے سے لگایا, سرکار نے قدموں کو چومنا چاہا, آپ نے اٹھا کے سینوں سے لگا لیا اور جذب کے عالم میں فرمایا لاؤ میری پالکی میرے اس چہیتے مرید کو دو, وہ اس پر بیٹھے گا, فقیر پیدل چلے گا. سبحان اللہ. مخدوم سمنا آرزو منتیں کرتے رہے, حضور یہ گستاخی مجھ سے نہ ہوگی. نہیں, یہ میرا حکم ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پالکی پر بٹھاتے ہیں, آگے آگے اپنے سارے خدامین کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. وہاں پر راجہ کا محل ہے, اور محل سے پہلے ایک بہت بڑا در بنا ہوا ہے, دروازہ ہے. کیا عالم تھا خوشی کا اور جذب کا سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کو مخدوم سمنا کو پانے کے بعد, دیکھنے کے بعد کیا عالم تھا کہ آپ آگے آگے جا رہے تھے, وہ بلند دروازہ سامنے نظر آیا تو شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات فرماتے ہیں اے بلند دروازے, کیا تو میرے چہیتے اشرف کا استقبال نہیں کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ دروازہ جھک گیا. آج بھی آپ کنڈوا شریف جائیے, کئی سو سال گزر گئے ہیں, کتنے زلزلے آئے, ارتھکویک آئے, لیکن آج بھی وہ دروازہ یوں ہی جھکا ہوا ہے. آپ تصور کرو
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس قدر گروہ اولیاء میں، جہان اولیاء میں کس قدر محبوب اور سبحان اللہ، سب نے پیار کی شفقت دی. سرکار مخدوم اشرف شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کی بارگاہ میں رہے، اور جب سارے فیوز و برکات حاصل کر لیے تو اولیاء اکرام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب وہ سارے کمالات سے نواز دیتے تھے، ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی تھی، تو ہر ولی اپنے کسی شاگرد خلیفہ کو کوئی نہ کوئی خطاب دیتا. اب وہ وقت آ گیا کہ تبلیغ دین کے لیے مخدوم سمنا کو بھی کہیں بھیجا جائے گا. بھیجنا تھا تو خطاب بھی دینا تھا. اب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواز سوچتے رہے کہ میں انہیں یہ خطاب دوں، انہیں یہ خطاب دوں، انہیں یہ خطاب دوں. عقل خطاب لاتا تھا، دل اسے کٹ کر دیتا. نہیں، اس سے بہتر ہونا چاہیے. پھر ایک خطاب عقل نے لایا، عقل نے پیدا کیا ایک خطاب، یہ بہتر رہے گا. دل کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ خطاب پیش کیا، دل نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں، یہ بھی اس سے بہتر چاہیے. کئی دن گزر گئے شیخ علاء الحق پنڈوی کو یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے چہیتے اشرف کو کون سا خطاب دوں. شدید الجھن میں مبتلا ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ اب یہ فقیر خود سے خطاب نہیں، اب تو اپنے رب سے خطاب لے گا. اب تو اپنے رب سے خطاب لے گا. تو سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات صرف مخدوم اشرف کو کوئی خطاب دینے کے لیے آپ نے چلا فرمایا. ایک حجرے میں آپ نے 14 دن کا چلا فرمایا، اور جس دن 14 دن مکمل ہوا، رات کا وقت تھا کہ در و دیوار سے، اس حجرے کے در و دیوار سے اچانک یہ آواز گونجی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر. ابھی تقریباً 15 سال پہلے تک وہ حجرہ وہاں سلامت تھا، اور وہاں کے خدامین اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس دن، اس شب میں تب بھی اشرف جہانگیر کی آواز در و دیوار سے. سبحان اللہ. جس کو خطاب آسمانی ملا ہو تو اشرف کا کیا ہے. وہ اشرف جہانگیر جو غوث العالم ہے، غوث العالم ہے. غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے. فرمایا نا. اب یہ غوث العالم ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ بلاد اللہ ہے ملکی تحت حکمی، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں. اور غوث العالم محبوب یزدانی اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے. میں اس کو کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. ادوار عالم سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ زمانے میں گردش میں گزر رہا ہے، مومنٹ میں، اس کا مینجمنٹ میرے ذمہ ہے. سورج نکلا، پھر اور افق پر آیا، پھر اور چڑھا، پھر اور چڑھا، پھر نصف تک پہنچا، پھر غروب کی منزل تک پہنچا، ہوا اٹھی، بہی، دور تک پہنچی. یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ سب جو مومنٹ میں جو چیز ہے، ساری کائنات ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میرے حکم کے ماتحت ہے. اور غوث العالم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا انتظام میرے ذمہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو گویا کہ رب کی مملکت خدا داد جو غوث اعظم کو رب نے عطا فرمائی، اس کے ہوم منسٹر کا نام غوث العالم محبوب اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف. میرے پیارے، بڑی سعادتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں. ایک اشرف مل گئے. کیا کیا مل گیا؟ غوث مل گئے، خواجہ مل گئے، سب مل گئے. اور ایک اشرفی لفظ کو بھی دیکھو نا، یہ سعادت کی بات ہے. الف سے شروع ہوتا ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہو کہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ پر ختم ہوتا ہے، اور سارے حروف الف کو اور یہ کے بیچ میں. اور اشرفی بھی الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پہ ختم ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ جیسے الف اور یہ کے بیچ میں سارے حروف، ویسے اشرفی الف سے شروع اور یہ پہ ختم. تو پیارے، یہ اشرفی وہ ہے جس نے اپنی آغوش میں سارے سلسلوں کا فیضان سمیٹ رکھا ہے.
اللہ سبحان اللہ اس ایک اشرفی میں قادریت بھی ہے، اس ایک اشرفی میں چشتیت بھی ہے، اس ایک اشرفی میں نقشبندیت بھی ہے، اس ایک اشرفی میں سہروردی بھی ہے، شاذلی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، قادری بھی ہے۔ اس ایک اشرفی نے جیسے الف و یہ کے بیچ میں سارے حروف ہیں، ویسے ایک اشرفی کی آغوش میں سارے سلسلوں کا فیضان سمجھ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان ہے۔ الحمد تعالی ہم سب خوش نصیب ہیں کہ مخدوم سمنا کی بارگاہ کی غلامی ملی۔ اور علماء کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تابعی بھی ہیں، سبحان اللہ تابعی بھی ہیں اس ہند کی زمین سے، جو جنہیں ایمان کی سعادت اس وقت حاصل ہوئی تھی وہ حضرت رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عمر 700 سال ہوئی، سبحان اللہ۔ اور جب وہ ہند میں تھے اور مخدوم پاک کی آمد ہوئی تو سرکار مخدوم پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت رتن ہندی صحابی اور صحابی کو دیکھنے والا تابعی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بحمدی تعالیٰ ہمیں اس آقا کی غلامی ہمارے نصیب میں آئی ہے جو محبوب یزدانی بھی ہے، جو غوث العالم بھی ہے، جو تابعی بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نسبتوں کو سلامت رکھے، ان محبتوں کو سلامت رکھے، بزرگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں رہیں اور اسی پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیق